السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیو، یہ ویری امپورٹنٹ بیان ہے بھائی مرسلین صاحب کا۔ اللہ کے راستے میں کیوں نکلا جاتا ہے، کیسے نکلا جاتا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ویری امپورٹنٹ بیان، ہم سب مل کے اس کو سنتے ہیں۔ چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ اس بیان کو عمل کی نیت سے سنیے گا۔ ارادہ نہ ہو لیکن اللہ پاک کا ارادہ اس کام کے لیے ہو گیا تو وہ کام ہوگا، اس لیے کہ کام صرف اور صرف اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر جا رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر آ گئے، اللہ کے راستے میں نکل کر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ ہمارا نکلنا صرف ہمارے ارادے سے نہیں ہوا، ہمارا قدم اٹھانا صرف ہمارے ارادے سے نہیں ہوا، ہمارے قدم اور ہمارے ارادے کے ساتھ تو اللہ پاک کا ارادہ شامل ہو گیا تو ہم نکل کے آ گئے۔ اگر اللہ پاک کا ارادہ شامل نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو نام بھی لکھا ہوا رہ جاتا، پیسے بھی جمع رہ جاتے، بستر بھی آیا ہوا رہ جاتا، میں ایک قدم بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ اس اعتبار سے یہ نکلنے والا مجمع جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش نصیب سمجھے اور اس نعمت کی، اللہ تعالیٰ کی اس فضل کی جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کرے۔ شکر گزاری کیسے ہوگی؟ زبان کے دو بول شکر نہیں ہیں، شکر کے لیے کافی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا۔ رات بھر آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی اور ایسی مشقت عبادت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج دن میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے لیے یہ خوشخبری لے کر آئے اور پھر آپ نے رات میں اتنی مشقت کہ پیروں پہ ورم آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر ادا کیا، ایسی لمبی نماز پڑھ کر، ایسی عبادت کر کے، جس عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیا، جس عبادت ایسی لمبی نماز کہ پیروں پہ ورم آ گیا، اس کے لیے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر ادا کرو محنت سے، شکر ادا کرو اپنے کام کی کارگزاری سے، ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو کہ اللہ کا یہ فضل جس نے ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول فرما لیا، اس کا شکر کیسے ادا کریں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جہاں جا رہے ہو وہاں ایسی محنت کرو کہ ایسی محنت کرو کہ اس محنت میں اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آ جائے اور اللہ کو ہماری اس محنت پر پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ شکر کے طور پر قبول فرما لے، اللہ کے اس فضل کا شکر ہو جائے، شکر کے طور پر قبول فرما لے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، چلہ چلے کے لیے نہیں ہے، 4 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ میں چلے کے لیے نہیں جا رہا، 4 مہینے کے لیے نہیں لگا رہا، چلہ 4 مہینہ لگا رہا ہوں، چلے 4 مہینے میں نکل رہا ہوں۔ کس لیے؟ صرف چلے کے لیے کہ نہیں، اس لیے نکل رہا ہوں کہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، میں اپنی زندگی کو قبول کروانا چاہتا ہوں، میرا چلہ میری زندگی کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے، میرے 4 مہینے میری زندگی کی قبولیت کا ذریعہ بن جائیں۔ مسئلہ چلے کا نہیں ہے، مسئلہ میری پوری زندگی کا ہے، مسئلہ میری پوری زندگی کا ہے۔ تو چلہ کس لیے ہے کہ چلہ تو اللہ نے مجھے موقع بنا کے دے دیا، چلہ اور 4 مہینہ تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے ایک موقع کے طور پر دے دیا۔ لو ہماری طرف سے ایک موقع اور لو، لو ہماری طرف سے ایک موقع اور لو اور بناؤ اپنی آخرت کو اور سنوارو اپنی زندگی کو اور سنبھالو اپنے آپ کو۔ ہماری طرف سے ایک موقع اور، رات اور دن اللہ کے راستے کی نعمت، رات اور دن 24 گھنٹے مسجد کا ماحول، رات اور دن آپس کے اندر محبت کا ماحول، رات اور دن
ایمان کے علاوہ کوئی بات نہیں، رات اور دن اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام نہیں، رات اور دن تعلیم اور تعلم کے علاوہ کوئی کام نہیں، ایسی زندگی کی راتیں، ایسی زندگی کے دن اللہ پاک نے دے دیے ہیں۔ یہ نعمت ہے اللہ کی کہ تم اس موقع کا فائدہ اٹھا لو اور اپنی زندگی کو قبول کروا لو۔ اس لیے ہے یہ وقت، ہم اس لیے نکل رہے ہیں کہ اس نکلنے پر اللہ پاک کیا نعمتیں دے رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور نکل کر چلے اور راستے کی دھول اس کے پیروں پہ لگ جائے، جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی۔ یہ راستے کی دھول اس کے چہرے پہ لگ جائے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کے چہرے کو نہیں جلائے گی۔ اگر یہ دھول اللہ کے راستے کی اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے تو جس طرح سے حدیث کے اندر ہے، جس طرح سے ایمان اور بخل ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اللہ کے راستے کی دھول، جہنم کی آگ ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے راستے کی دھول، حدیث کے اندر آتا ہے کوئی آدمی اس راستے میں نکلے اور نکل کر کے ایک دن گزارے، حدیث میں ہے اس کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک دن گزارنا اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے۔ ایک دن کی اتنی قیمت۔ بھائیو دوستو بزرگوں، ایک جماعت تیار ہوئی، جماعت تیار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہ رات یہاں گزار لیں، ہم یہ رات یہاں گزار لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن کی قیمت 1000 دنوں سے زیادہ، ایک رات کی قیمت جنت کے باغوں میں رات گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر دھول اور مٹی کی قیمت یہ ہے کہ وہ دھول جہنم کی آگ کو قریب نہیں آنے دے گی۔ ساری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دھول میں سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سفر میں رات گزارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سفر میں دن گزارتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ سفر میں جا کر کے دن گزارتے ہیں، سفر میں جا کے رات گزارتے ہیں، سفر میں جا کے دھول میں سنتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی دھول کی یہ قیمت ہے کہ نہیں؟ دنیا کے لوگ سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز بھرے ہوئے چل رہے ہیں، ریل گاڑیاں بھری ہوئی چل رہی ہیں، بسیں بھی بھری ہوئی چل رہی ہیں، سڑکوں پہ بھی لوگ چل رہے ہیں، لیکن ان کے رات گزارنے پر یہ وعدہ نہیں ہے، ان کے دن گزارنے پر یہ وعدہ نہیں ہے، ان کی اس دھول پر جو لگ جائے گی اس پر یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہ وعدہ صرف اللہ کے راستے میں نکلنے پر ہے۔ وہی دھول ہے، وہی رات ہے، وہی دن ہے، لیکن نسبت بدلنے پر قیمت بدل جاتی ہے، نسبت بدلنے پر۔ اس لیے اس اعتبار سے بہتر تو بات یہ تھی کہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں نکل جاتا، سارا کا سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکل جاتا، لیکن جتنے لوگ یہاں آ گئے ارادہ کر کے، جتنے لوگ یہاں آئے اور تیار ہو گئے، یہاں کے ماحول میں ان کے دل میں بات آ گئی اور وہ تیار ہو گئے، ایسے لوگوں کو دیکھو، ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، انہیں دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کو تیار کرتے، پھر اس جماعت کو مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آتے، اس کے ساتھ پیدل چل کے جاتے، مدینے میں باہر تک چھوڑ کے آتے۔ خلفائے راشدین میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کو تیار کیا، امیر صاحب کو تیار کیا، انہیں گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل پیدل چل رہے ہیں، امیر صاحب کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوا ہے اور مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کو چلتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سمجھو نا؟ بہتر بات تو یہ تھی سارا مجمع ہی جاتا، واپس جانے والے افسوس کرتے ہوئے جاؤ
हसरत के साथ जाओ, रोते हुए वापस जाओ। बेहतर बात तो ये थी, ऐ अल्लाह हम भी तेरे रास्ते में निकल जाते, इतनी फजीलत, इतनी कीमत, इतना इतना सवाब और इतनी इतनी इसमें मदद कहाँ मिलेगी। हम भी निकल जाते, जिंदगी हो गई इरादा करते करते, लेकिन कदम नहीं उठ पा रहा। हसरत के वापस जाओ, हसरत के साथ वापस जाओ, अल्लाह से मांगते वापस जाओ, ऐ अल्लाह हमें भी कबूल फरमा ले। इस तरह से भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये निकलने वाला मजमा इस एतबार से कितना कीमती है और अल्लाह के रास्ते में निकलना कितना कीमती है, इसका अंदाजा जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है अल्लाह के रास्ते के बारे में, उन पर जो वादे किए हैं, उनसे अंदाजा होता है कि इस रास्ते में निकलना कितना कीमती है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में क्यों निकल रहे हैं, निकलने का क्या मकसद है। अल्लाह के रास्ते में निकलना दो बातों की वजह से है, दो बातों की वजह से, इसलिए दो नियत करके निकलो। अल्लाह के रास्ते में दो नियत करके निकलो। एक है नियत दीन के लिए, दूसरी नियत है दीन की मेहनत के लिए। दीन के लिए क्या नियत है और दीन के लिए क्यों नियत है, इसलिए कि दीन के बगैर कामयाबी नहीं है, दीन के बगैर कामयाबी नहीं है। और मेहनत के लिए नियत क्यों है, इसलिए कि मेहनत के बगैर दीन नहीं है। रोज़ाना ऐसे बयानात को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आयशा हज एंड उम्रा।